اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، جب تک انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو یہ کامیاب اس کی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی آپ نے اپنے ربی کو نہیں پہچانا تو آپ فیل ہو گئے زندگی کے امتحان میں۔ کیوں کہ آپ اپنے ربی کو نہیں جانتے۔ عام طور پہ دیکھیں، یعنی جو معرفت ہے رب کی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ظاہر کے خول میں ہم بند ہیں، ظاہر کے دائرے میں ہم بند ہیں، ظاہر ہی ہماری سوچ کے تمام، ہماری ساری سوچوں کا مرکز کیا ہے؟ ظاہر، مادہ، مٹیریل۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہماری سوچوں کا مرکز جو ہے وہ مادہ نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے۔ ہم تو باطن کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ہمارا تعلق تو باطن سے ہے۔ یہ سوچ ہے ہماری۔ تو دیکھیں، انسان کی کامیابی کیسے ممکن ہے، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ تو دیکھیں، جب تک آپ اپنی پہچان نہیں حاصل کر پاتے تو آپ کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردستی مسلمان بنانا ہی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بعض دلوں میں یہ شبہ ہوتا ہے نا کہ کوئی لالچ ہے، یا اللہ کی معاذ اللہ ایسی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کیوں بنانا چاہتا ہے، اس میں اس کی کیا لالچ ہے؟ تو اللہ کی تو کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہو سکتی ہے اللہ کی لالچ کوئی، پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ تو آپ کو اپنے لیے اپنی انسان، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ انسان اگر اپنے آپ سے غافل رہا تو یہ سیدھا جائے گا اس دوزخ میں جس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے آپ سے غافل رہا تو اپنے مقصد سے غافل ہوگا۔ جب اپنے مقصد سے غافل رہا تو اپنے راستے سے غافل ہوگا۔ جب اپنے راستے سے غافل رہا تو راستے پر چلنے کے طریقے سے غافل رہے گا۔ تو بہرحال دیکھیں، پہلی ضرورت جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ یہ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو غیر مسلم فلاسفر ہیں یا یہ ہیں بڑے بڑے، انہوں نے یعنی سچ کی تلاش وہ لکھ دیا ہے، اور پھر یہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اپنے ذہن سے انسان کے بارے میں کچھ اندازے لگا لیے، تو وہ ان کا ذہن ہے۔ یعنی رب سے پوچھے بغیر انہوں نے اپنے کچھ یہ آپ جب فلاسفے اور یہ پڑھیں گے نا، ان کا اپنا ذہن ہوگا، یہ ہے انسان۔ بہرحال تو ویسے تو یعنی عام جو ہم آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہماری زندگی بس یہی ہے۔ یعنی اس کی سوچ ایسی ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اور اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ ہمارے ایک ذہن میں ایک سوچ بن گئی ہے کہ دنیا کی کامیابی، دنیا میں کامیاب ہو، یہ اصل کامیاب ہے۔ ایسی سوچ ہے کہ نہیں کہ اصل اور کوئی کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے ذہن میں؟ کوئی ایمان کا ذائقہ تو ہے، لیکن ایمان کا ذائقہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ 20 سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ہمیں کیا ذائقہ ملا اس کے؟ مثال کے طور پر روزے رکھتے ہوئے ہر سال حج عمرے پہ جاتے ہیں، کوئی ذائقہ ہی نہیں پتہ چلا۔ ہاں، وہاں کے کھانوں کا ذائقہ ہمیں پتہ ہے، مکے مدینے کے، یہ چیز اچھی ہے۔ آپ یہاں کے ڈسکس بھی کرتے ہیں نا، یہ چیزیں یار بڑی اچھی تھیں، یہ اچھی تھی۔ تو آپ ظاہری میں بس آپ کا وہ ہے۔ تو بہرحال کامیابی دیکھیں، انسان جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے
اللہ سے تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے عقلی طور پہ بھی. پھر اللہ تعالیٰ بے مقصد کام کرتا نہیں ہے. تمام مخلوقات کو بامقصد پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اس نے کسی مقصد کے بنا پیدا کیا ہے؟ کوئی آپ کا مقصد ہی نہیں ہے. اور آج ہم اپنے عمل سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. آپ دیکھیں دنیا ہی کی طرف دوڑ ہے، پیسہ، دنیا، عہدہ، یہ وہ گریڈز، پھر گریڈ بھی آ جاتے ہیں نا، 17 میں ہے تو 18 میں کب جائیں گے، تو یہ 1 ستارہ ہے تو یہ 3 ستارے ہیں تو ایک یہ چاند تارہ کب لگے گا، یہ انتظار ہوتا رہتا ہے نا. تو یہ ساری مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایک ناکامی کی داستان ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے جب آئے، تشریف لائے اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھے تو انہوں نے ایک ایک کا نام لے کے پکارا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. قبیلوں کا نام لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی نام لیا. اے فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. قیامت کے دن میں تم اس وجہ سے نہیں چھوٹ سکتی کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو. تو آج آخرت میں دیکھیں کامیابی کا تو ہمارا کوئی تصور ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے آج. اس کو، میری بات کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یو آر رانگ، لیکن آپ نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں تصور. آخرت، قبر میں کیا ہوگا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے پرواہ کہ قبر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. لیکن اس کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، آگ کا گڑھا ہو یا وہ ہو، بس ہم نے تو دنیا کمانی ہے، ہماری اور کچھ سوچ ہی نہیں ہے. یہ بات بھی مطلب آپ نوٹ کریں نا کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، زندگی کے بارے میں ہم نے سوچا کیا ہے، بس صرف دنیا. اور اللہ تعالیٰ نے، وہ تو ہماری فطرت سے واقف ہے، اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس شخص سے آپ اپنی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. میری یاد سے، اب میری اللہ کی یاد تو یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے نا. لیکن یہ تو ہم سوال ہی نہیں کرتے. مجال ہے آپ آج کے بچوں کو پوچھ لیں، یہ سوال ان کے ذہن میں نہ آتا ہے نہ وہ لانا چاہتے ہیں. پہلے تو ہم کچھ بن جائیں پھر دیکھیں گے، پہلے ڈپٹی کمشنر بن جائیں یا اسسٹنٹ کمشنر. کون سا امتحان ہوتا ہے اس کے لیے؟ CSS کا امتحان دے کے پہلے یہ اسسٹنٹ کمشنر بن جائیں. آج کل بنتے ہیں. وہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، لاڑکانہ کا ایک وہ تھا، موٹر میکینک تھا، اس کا بچہ آج کل وہ ہے، CSS کا امتحان ہے، کامیاب ہو گیا ہے. ساری زندگی اس نے کہتا ہے میری داؤ پہ لگا دی. اس کے باپ نے بھی اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی داؤ پہ لگا دی. مر گیا، شوگر کا مریض تھا، جلدی مر گیا. لیکن داؤ پہ تو لگا دیا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے. پھر سٹوریاں آ رہی ہیں، BBC دے رہے سٹوری اس کی. سوچیں تو BBC ان کی کامیابی کی سٹوری سنا رہے، تفصیل تو پڑھیں. یہی ہماری آج سٹوریاں ہیں، ہر خاندان کی یہی سٹوری ہے. آپ کا آپس کے خاندانوں میں بچوں میں مقابلہ ہوتا ہے. آپ کے بچے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بھائی کے بچوں سے یہ آگے بڑھیں، کچھ کام کریں، کچھ نام پیدا کریں. یہ آرزو ہوتی ہے کہ نہیں ہماری؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم